بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی بزرگ دوستو، ایک مرحلہ تھا جس ٹائم پہ میری عمر بھی 30 سال کے درمیان میں بہت پریشان تھا، کیونکہ میرے ماں باپ بچپنے سے ہم لوگ ایک ماحول میں تھے، ایک طریقے پہ تھے، اور وہ طریقہ یہ تھا جیسا عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، نماز پڑھ لینا اور چھوٹا موٹا دین پہ عمل کر لینا، مگر بچپنا تھا۔ اچھا، جب میں بڑا ہوا، میں عرب ملک میں آ گیا، عربی اسکول کی اسٹڈی کیا، قرآن، حدیث، عربی زبان سب سمجھ میں آئی، علماء لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے بیٹھا، تو پھر آئے دن میرے ساتھ مختلف قسم کے مختلف جماعتوں والے ملنے لگے۔ ہر جماعت والا کہتا تھا میں صحیح ہوں۔ ایک جماعت والا ملتا تھا، کہتا تھا آپ لازم ہیں آپ ابو حنیفہ کے طریقے پہ چلنا، آپ کسی ایک فرقے کو پکڑنا۔ پھر ایک جماعت والا کہتا تھا وہ فلانا جماعت کو پیچھے نہیں جاؤ، وہ جماعت غلط ہے۔ پھر کوئی عالم ملتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جماعت صحیح ہے، یہ جماعت صحیح نہیں ہے۔ پھر کوئی عالم ملتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جماعت صحیح ہے، ہماری جماعت صحیح ہے، وہ فلانا جماعت غلط ہے۔ اس طریقے سے میں حوالہ قرآن شریف کا دیکھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، اس کی کتابیں پڑھتا تھا، ایسا لگتا تھا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد دوسرے کتابیں پڑھتا تھا تو پتہ چلتا تھا وہ صحیح ہے۔ بہرحال سمجھ بھی نہیں آتا تھا، اس کے کیسٹ وغیرہ پرانا زمانہ کیسٹوں کا تھا، آڈیو کیسٹوں کا، پھر وہ ان کے سنتا تو لگتا تھا کہ وہ صحیح ہے، اور آ کر میں اپنی وائف سے اس کا گھر میں تذکرہ کرتا تھا، مذاکرہ کرتا تھا، اور رات بھر کبھی کبھی نیند نہیں آتی تھی۔ جوانی کا جوش بھی تھا، شوق بھی تھا سیکھنے کا۔ مگر ایک بات بولو میرے بھائی، پریشان ہو گیا تھا میں، تو مجھے یاد آیا آج بھی ایسے کئی میرے جیسے لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے، کیونکہ میرے ایک رشتہ دار ہے، وہ کہنے لگے میں مسجد کو ہی نہیں جاتا۔ تو میں بولا کیوں نہیں جاتے؟ بولے خلاص میں پہلے مسجدوں کو جاتا تھا، وہ مسجد میں گئے تو وہ کہتا ہے ہم صحیح ہے، وہ مسجد میں گئے تو کہتا ہے ہم صحیح ہے، وہ مسجد میں گئے تو کہتا ہے ہم صحیح ہے۔ ارے بھائی یہ سارے فتنے فسادہ، میں مسجد کو ہی نہیں جاتا، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا گھر میں نماز پڑھ لیں گے تو گناہ ہوں گا، کیونکہ ایک ہی قدم پہ جو مسجد کو جانے کی نیکیاں ملتے ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں جانے کا اجر، پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو ویران بنائیں گے، کوئی نہیں جائیں گے، تو پھر غیر قبضہ کریں گے نا بھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھو، جہاں پر اللہ کا کلام بلند ہوتا ہے، اذان دیے جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کامیابی ہے۔ تو اب ہوا کیا نتیجہ؟ میں اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرا مگر وہ نہیں مانا۔ میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، آپ صرف یہ کام کرو جیسا میں کیا تھا اس زمانے میں، یہ دعا کیا کرو، اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اجتنابہ، ارنا حق حقا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ عربی کی دعا ہے، اللہ جو حق ہے، جو مسلک اسلام پر ہے، دین پر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے، جو صحابہ کرام کے طریقے ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے دے کر گئے ہیں، وہ طریقہ جو اللہ رب العالمین اللہ عز و جل کو جو طریقہ پسند ہے، یا اللہ میرے کو وہ طریقہ دے۔ اے اللہ رب العالمین، دعا کرو ہاتھ اٹھا کے، باضابطہ ایسا ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کرو، یا رب العالمین، اے کائنات کے مالک، اے رب السماوات والارض، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی القیوم برحمتک استغیث، یا اللہ میرے کو حق دکھا دے، یا اللہ میرے کو باطل لوگوں کے شر سے نجات فرما دے۔ اے مقلب القلوب قلب قلوبنا الی طاعتک، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الی طاعتک۔ اے دلوں کے پلٹانے والے اللہ، اے دلوں کے پلٹانے والے میرے رب العالمین،
میرے دلوں کو پلٹا دے، مسلمان کے بھائیوں کو دلوں کو پلٹا دے، ایمان کے طرف کر دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں تو فرمایا ہے لا تہدی من احببت یہدی اللہ من یشاء، جسے چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے، انسان ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا اللہ تو ہدایت کا مالک ہے، میرے پروردگار تو ہمیں ہدایت فرما۔ یا اللہ ہم کو ایسی ہدایت فرما جو جنت کا راستہ ہو۔ یا اللہ گمراہ لوگوں کا راستہ نہ ہو، بھٹکائے لوگوں کا راستہ نہ ہو۔ اے میرے پروردگار، یا اللہ یا کریم، تو دعا میں ہمیشہ یہ کہتا ہے اللہم یا رحمان الدنیا یا رحیم یا رب العالمین افرج عنا ہم والغم والکرب۔ اے اللہ ہمارے ہم، غم، پریشانی، ٹینشن یہ سب دور فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، مصیبتاں دور فرما۔ یا اللہ ہم پہ کوئی ظالم کو مسلط نہ فرما۔ یا اللہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے، میں کسی پہ ظلم کروں۔ اللہم انی اعوذ بک من اظلم، اعوذ بک من اظلم، او یجہل علی اذل او ذل او ہین او حان۔ میں کس پہ زیادتی کروں نہ کوئی مجھ پہ زیادتی کرے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، میں کسی کو تکلیف نہ دوں، میں کسی کو برے کلام نہ بولوں، میں کسی کا دل نہ دکھاؤں۔ یا اللہ میں بے علمی میں تیرے ساتھ کوئی خطا نہ کر دوں۔ یا اللہ بے علمی میں مشرک نہ بن جاؤں، بے علمی میں گستاخ نہ بن جاؤں۔ یا اللہ بے علمی میں گناہ گار نہ بن جاؤں۔ اے اللہ میرے سارے خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ خفی شرک ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور ظاہری شرک ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ یا اللہ تو شرک کو پسند نہیں فرماتا۔ یا اللہ ہر شرک سے، ہر برائی سے، ہر بدترین طریقے سے ہمیں محفوظ فرما۔ بہترین طریقہ صراط المستقیم کا طریقہ جو نبیوں کو اور صالحین کو اور صحابہ کو جو بہترین اچھا طریقہ تو نے عطا فرمایا، یا اللہ وہ طریقہ ہمیں دے دے۔ یا اللہ وہ طریقہ ہمیں دے دے میرے پروردگار۔ یا اللہ ہم کو وہ جماعت یہ کہتا میں صحیح، یہ کہتا میں صحیح، یہ کہتا میں صحیح، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ ہے کون صحیح، مگر یا اللہ آپ صحیح ہے، آپ کے رسول صحیح ہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح راستہ بتا دے۔ آپ یہ دعا کریں گے اللہم ارنا حق حق وارزقنا اتبعہ وارنا باطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق کی بات کو ہم کو اتباع کرنے والے بنا دے، حق کی بات کو اتباع کرنے والے بنا دے، اور باطل باتوں سے، غلط باتوں سے اجتناب، یعنی ہم کو اس سے بچا لے یا رب۔ جیسا ہے گڑھے میں جہنم کے آگ سے بچاتا، اس طریقے سے ہم کو وہ برے عمل سے، بدکاری عمل سے بچا لے یا رب۔ آج کیا ہو رہا میرے پروردگار، آج کیا ہو رہا یا اللہ، مسلمان بچیاں غیر مسلم سے شادی کر لے رہے، وہ کون سے طریقے پہ جا رہے ہیں میرے پروردگار، یہ غیر اسلام کے طریقے پہ جا رہے ہیں میرے اللہ۔ وہ سے بچے ہیں بے نمازی بن جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو کوئی نماز کا درد نہیں ہے، عبادت کا درد نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا درد نہیں ہے۔ اے دلوں کے پلٹانے والے، ہر مسلمان بچی کے دل کو پلٹا دے۔ اے دلوں کے پلٹانے والے یا رب العالمین، ہر عالم کے دل کو متقی پرہیزگار بنا دے، ان کے زبانوں سے میٹھے الفاظ نکلے، کڑوے اور زہریلا نہ نکلے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کوئی کسی کو کہا کہ کافر، تو کہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر بنے گا۔ یا اللہ ہم ایک دوسروں پہ آج کل بہتان، کفر کے الزامہ لگا رہے ہیں، یا اللہ ہم حساب کرنے والے نہیں ہیں، یا اللہ تو حساب کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، ہم مصیبت والوں کی، ہم پریشان والوں کی پریشانی دور کر، ہم پہ کوئی ظالم حکمران کو مسلط مت فرما، کوئی ظالم شخص کو ہم پہ مسلط مت فرما۔ یا اللہ ہر چیز میں آسانی فرما، رزق میں برکت دے، بیماریوں میں شفا عطا فرما، ماں باپ پہ رحم فرما، خاندان کے جو مرے ہوئے لوگوں پہ ان پہ رحم فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے جو مرے ہوئے گزرے ہوئے ہیں ماں باپ ہے، ربی اغفرہم کما ربیانا صغیرا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما جیسا انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، یا رب العالمین آپ فرمائیں، کرم فرمائیں، رحم فرمائیں۔ یا اللہ کسی کے بس میں نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کے بس میں نہیں ہے کوئی اچھے کام کرے۔ یا اللہ میرے کو کم سے کم میری صبح ایسی ہو فجر کی نماز میں باجماعت پڑھوں، فجر سے پہلے میں مسجد میں جاؤں، مسجد کی تحیۃ المسجد سنت پڑھوں، دعا کروں، پھر انتظار کروں فجر کی نماز کا، فجر کی نماز پڑھوں، پھر یا اللہ میں دعائیں اور اذکار صبح کے پڑھنے والا بنوں، قرآن شریف سے میری صبح شروع ہو، پھر میری ظہر کی نماز ہو، میں ظہر کی نماز پڑھوں اور سنتیں پڑھوں، سنت نمازیں پڑھوں،
پھر اس کے بعد میرے عصر کی نماز وقت پہ اور جماعت سے مسجد میں عطا ہو، پھر مغرب کی نماز، پھر اللہ میرے پہ اتنی توفیق دینا اور میرے خاندان کو، میرے اہل عیال کو مغرب کی نماز بھی پڑھو، مغرب کی نماز پڑھنے والے بنا، پھر عشاء کی نماز پڑھنے والے بنا، وتر شفا پڑھنے والے بنا، یا اللہ یا رب العالمین راتوں میں تہجد پڑھنے والے بنا، یا اللہ کثرت سے سنت نمازیں پڑھنے والا بنا، یا اللہ سجدوں میں ہم ذکر کرے، شکر کرے، سجدوں میں رو رو کر دعا کرنے والے بنا، یا اللہ لا یغیر اللہ قوم حتی غیروا ما بانفسہم، اللہ کسی کی قوم کو، کسی بھی قوم کو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں یا رب، بہت گناہ گار لوگ ہیں یا رب، بہت کمزور لوگ ہیں یا رب، یا رب العالمین مجھے صراط المستقیم کا راستہ دے دے، صراط المستقیم کا راستہ دے دے۔ یا حلیم یا کریم سبحانک رب العرش العظیم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک غنیمت من کل بر وسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنیا هي لك رضا وانت عالم بها یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین، وصلی علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتانا ہی چاہ رہا تھا، گڑ گڑا کے دعا کرو، یا رب جو صحیح طریقہ ہے اس پہ ہمیں چلاؤ، یا رب العالمین جو صحیح طریقہ ہے اس پہ ہمیں چلاؤ، صحیح راستے پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی ہماری زندگی بنے گی، ہماری آخرت بنے گی۔ یا رب العالمین ہمیں صحیح راستے پہ چلا، یا رب العالمین گڑ گڑا کے دعا کرو، اے رب العالمین ہم مرنے سے پہلے پہلے موت نہ آئے جب تک کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے نہ بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جیسا صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اللہ رب العالمین۔ قرآن کی آیت اتار دیا، رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، کہ ہم اس سے راضی ہو گئے، صحابہ کرام سے راضی ہو گئے۔ اے اللہ اے رب العالمین تو ہمارے سے بھی راضی ہو جا، اے میرے پروردگار تو ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمارے خاندان سے راضی ہو جا، ہمارے اولاد سے راضی ہو جا، یا رب العالمین ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، یا رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لے، یا رب العالمین شرک اور غلط راستوں سے بچا لے، یا رب العالمین بد کلامی سے بچا لے، نمیمت اور غیبت سے بچا لے، ہر برے بدکاری سے بچا لے، یا اللہ غلط سوچ، غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط راستے پہ چلنا، ہر چیز سے بچا لے، یا اللہ ہمیں یہ فرقہ فرقی میں نہ کو بانٹ، یا اللہ جو تیرا راستہ ہے، جو صراط المستقیم کا راستہ ہے وہ راستے پہ لے جا، یا اللہ اہدینا الی صراط المستقیم، یا رب العالمین اہدینا الی صراط المستقیم، یا رب العالمین اہدینا الی صراط المستقیم۔ اے رب العالمین ہمیں صراط المستقیم کا راستہ دے، جنت کا راستہ دے، ہدایت کا راستہ دے، موت جب تک نہ دے جب تک کہ ہم جنت کے مستحق نہ ہو جائے، اور موت آئے بھی تو یا اللہ ایسی موت آئے، ایسی موت آئے کہ ہم جنت والے بن جائے، موت آئے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل آنے ہونا ہو جائے، اور موت بھی آئے تو آسانی کی موت آئے، یا اللہ تکلیف کی، حادثے سے، بری بیماری سے، پریشانی سے، ٹینشنوں سے، ایکسیڈنٹ سے، برے برے بیماریاں نہیں، یا اللہ سکون کی موت آئے، یا رب العالمین۔ یا تمہیں مسجد میں سجدے میں ہو میری موت آئے، یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کے گھروں میں بیٹھتے ہوئے موت آئے، یا نہیں تو کم سے کم فجر کی نماز پڑھ کر آرام سے اپنے بستر پہ لیٹے اور سکون کی نیند سو گئے۔ بہترین موت دے، عذاب کی موت نہیں دے، تکلیف کی موت دے، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ۔ اے اللہ ہدایت دینے والے، اے پروردگار اگر آپ ہمیں نہیں بچائیں گے تو کون بچائیں گے؟ یہ گڑ گڑا کے دعا کرو میرے بھائی، اور بولا بولی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو میری نصیحت ہے، آپ قرآن شریف کا روزانہ 2 پیج 2 ورق آپ ترجمے سے پڑھو، آپ اب جس زبان میں آپ جانتے ہیں اس زبان میں ترجمے سے قرآن شریف پڑھو۔ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے نا، اب یقین کرو کئی مسائل قرآن شریف کے اندر ہے، شادی کے، میاں بیوی کے جھگڑے کے،
آج جتنے لوگ جو بولتے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ترجمہ کرتے ہیں، اپنی منمانی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مگر آپ قرآن شریف میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں صحیح لکھا ہوا ہوتا ہے، جو قرآن شریف میں جو ترجمہ وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا کرے اور دعا کیا کرے اور اللہ سے امید کرے اور پھر اللہ پہ توکل ہے۔ یا مالک الملوک، اے اللہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میرے بس میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ تیری شان ہے۔ یا رب العالمین، میرے بس میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ تیری شان ہے۔ تو بڑا عظمت والا ہے، تو جل جلال ہے، تو سمیع البصیر ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو فیصلے اتارنے والا ہے میرے پروردگار۔ یا رب العالمین تو فیصلے اتار، یا رب العالمین تو ہم پہ رحم فرما۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تیرا کلام بلند ہو یا اللہ، ہم کو ذاکرین میں سے بنا، شاکرین میں سے بنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا، لا الہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ، الہ کا مطلب معبود، کسی کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی رب العالمین، وہ ہم اس کی عبادت کرنا ہے، وہ بس لائق ہے عبادت کا، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک انسان ظالموں میں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، تو عافیت کا معاملہ فرما۔ یا رب العالمین، میں جو کچھ کہا بولا اس میں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، میرے خاندان والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، میرے رشتہ دار کو، میرے دوست احباب کو، میں جتنوں کو میں اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھتا ہوں، یا اللہ ان کے بچوں کے شادیاں ہو جائے، جو بچوں کے شادیاں ہو جائے، حلال زندگی دے، خوبصورت زندگی دے، تقوی پرہیزگاری والی زندگی دے، ہر مصیبت سے، ہر بلاؤں سے، ہر پریشانی سے ان کو بچا لے۔ ایسا دعا کرو میرے بھائی، دعا کریں گے نا اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ حدیثوں میں یہ آتے ہے، لا يرد القضاء الا دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔